محترم سامعین، پچھلے کئی دنوں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو اقدام تھا یزید کے خلاف، اس پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ امام حسین نے جو یزید کے خلاف اقدام کیا تھا اس پر مزید بات ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ امام حسین کے اقدام کا جو فلسفہ ہے وہ ہماری نظروں میں واضح ہو سکے اور جو پوری پکچر ہے وہ کلیئر کٹ ہمارے سامنے آ سکے۔ آج اسی حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان سے میں نے عرض کیا کہ ذرا آپ یہ بتائیے کہ امام حسین جو یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس کے اسباب کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ دراصل یزید اپنے آپ میں ایک بے دین شخص تھا، نمازیں وہ نہیں پڑھتا تھا، شراب وہ پیتا تھا، تو چونکہ وہ اپنے آپ میں ایک بے دین شخص تھا اسی لیے امام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بیان کی کہ چونکہ امیر معاویہ کے بعد بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو مسند خلافت پر بٹھایا گیا تھا، یہ بات امام حسین کو ناپسند ہوئی اور آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے اس نظریے سے اختلاف کرتا ہوں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھلے سے یزید اپنے آپ میں بے دین تھا، بھلے سے وہ نمازوں کا تارک تھا، بھلے سے وہ شراب پیا کرتا تھا، لیکن اگر یزید نے اسلامی حکومت کو اسلامی اصولوں پر چلایا ہوتا تو امام حسین کو اٹھ کھڑا ہونے کی نوبت نہ آتی۔ بھلے سے وہ اپنے باپ کے بعد صرف باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مسند خلافت پر متمکن ہو گیا تھا، لیکن اگر اس نے اسلامی حکومت کو اسلامی اصولوں پر چلایا ہوتا تو امام حسین کو اس کے خلاف کھڑا ہونے کی نوبت پیش نہیں آتی۔ اگر ہم امام حسین کے موقف کو صحیح طور پہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کا سہارا لینا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امام حسین جس وقت مکہ کے اندر تھے اور کوفہ کے لوگ مسلسل امام حسین کے پاس خط لکھ رہے تھے اور امام حسین کو یزید کے خلاف کھڑا ہونے کی دعوت دے رہے تھے، ان خطوط کو ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کا موقف کیا تھا۔ اسی طرح کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو تقریریں کی ہیں یزیدیوں کے خلاف، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم ان تقریروں کا مطالعہ کریں تو ہمیں امام حسین کا موقف صحیح طور پہ سمجھ میں آئے گا۔ میں جو یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، امام حسین کے پاس جو خطوط آئے تھے تو ان خطوط میں سے ایک خط علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الرد علی المتعصب العنید میں ذکر کیا ہے۔ اس خط کو آپ ذرا پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا وہ حالات پیدا ہو گئے تھے کہ جس نے امام حسین کو یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے پر مجبور کیا۔ میں خط آپ کو سناتا ہوں۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ انا ترکنا الناس متطلعۃ انفسهم الیک، کہ اے امام، یہاں پر ہمارے پاس آس پاس جو لوگ موجود ہیں یہ آپ سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ وقد رجونا ان یجمعنا اللہ بک علی الحق، اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے ساتھ حق پر جمع فرمائے گا۔ وان ینفی عنہم بک ما ہم فیہ من الجور، اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اگر آپ تشریف لے آئیں گے تو جس ظلم اور جس زیادتی میں یہ حکمراں مبتلا ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے گا۔ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِالْأَمْرِ، آپ حکومت کے زیادہ مستحق ہیں، من یزید الذی غصب الامہ فیہا وقتل خیارها، اس یزید سے کہ جس نے امت پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے، وقتل خیارها، اور امت کے بہترین لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس خط کے اندر کیا بات بیان کی جا رہی ہے کہ یزید کے جو حکمراں ہیں یہ لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور معاملہ صرف یہیں پر رکا ہوا نہیں ہے بلکہ امت کے جو بہترین افراد ہیں ان کی جانیں تک محفوظ نہیں ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی عزت اور آبرو کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے یزید کو ناپسند کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ تو جس کا آغاز یہ ہو کہ صرف بیعت نہ کرنے پر لوگوں کو وہ قتل کر رہا ہو، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہو، اور ایسے موقع پر اگر امت
امام حسین کی طرف آس لگائے ہوئے ہو اور یہ توقع کر رہی ہو کہ امام حسین ہمارے درمیان آئے اور جس ظلم اور جس زیادتی میں ہم اس وقت مبتلا ہیں ہم کو اس سے باہر نکالے، تو ذرا سوچئے کہ کیا امام حسین کو اس موقع پر اپنے گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا؟ امت آس لگائے بیٹھی ہے، امت امید کر رہی ہے کہ امام حسین اٹھ کھڑے ہوں اور ان ظالموں سے، ان فاسقوں سے جو ہم پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ہمیں ان سے نجات دلائے۔ تو کیا اس موقع پر امام حسین کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے تھی؟ اگر امام حسین بھی اپنی جان کی فکر کرتے، اگر امام حسین بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے نماز اور تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہتے، تو یہ جو امت ظلم کا شکار ہو رہی تھی اس کی دادرسی کون کرتا؟ اس کو ظلم سے کون نکالتا؟ چنانچہ امام حسین کے یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امام حسین امت کو اس زمانے میں ظلم و زیادتی کا شکار کیا جا رہا تھا اور ان کو قتل کیا جا رہا تھا۔ آگے چلیے، امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو تقریریں کی ہیں، میں ذرا تھوڑے چھوٹے اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جس سے آپ کو مزید کلیئرٹی ہوگی اس تعلق سے۔ امام حسین کا جو پہلا خطبہ ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ نحن اہل البیت اولا بولایت ھذا الامر من ہؤلاء المدعین ما لیس لہم، کہ اے لوگو، ہم اہل بیت اس معاملے کے زیادہ مستحق ہیں ان جھوٹے دعوے داروں سے، السائرین فیکم بالجور والعدوان، جو کہ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کا برتاؤ کر رہے ہیں، فَإِنْ أَنْتُمْ كَرِهْتُمُونَا، تو اگر تم مجھے ناپسند کرتے ہو، وَجَهِلْتُمْ حَقَّنَا، اور ہمارے حق کو فراموش کر رہے ہو، وَكَانَ رَأْيُكُمْ غَيْرَ مَا أَنْتُمْ أَتَتْنِي بِهِ كُتُبُكُمْ، اور اب تمہارے رائے تبدیل ہو گئی ہے، انصرفت عنکم، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو اس خطبے کے اندر امام نے ذکر کیا ہے کہ جو اس وقت کے حکمراں تھے وہ لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، ان کے ساتھ برا برتاؤ کر رہے تھے، امام حسین اسی لیے یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ اس ظلم اور زیادتی پر ایک بند باندھ دیا جائے۔ دوسرا خطبہ سماعت کیجیے، امام فرماتے ہیں الا وان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، کہ اے لوگوں سنو، ان حکمرانوں نے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دیا ہے، واظہروا الفساد، اور یہ لوگ زمین پر فساد مچانے لگے ہیں، وعطلوا الحدود، اور انہوں نے لوگوں کو سزائیں دینا چھوڑ دیا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے، کسی پر زیادتی ہوتی ہے تو اسلامی قانون کے حساب سے ظالم کو سزا دی جانی چاہیے اور مظلوم کی حفاظت کی جانی چاہیے، لیکن عطلوا الحدود، ان لوگوں نے حدود کو معطل کر کے رکھ دیا ہے، کسی کو سزا ہی نہیں دیتے۔ مظلوم پر ظلم ہوتا ہے، ہوتا رہے، کسی کی جان جاتی ہے، جاتی رہے، لیکن یہ لوگ جو ہے مظلوم کی فریاد رسی کے طور پر کسی کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور وہ مال جو کہ تمام مسلمانوں کا ہے، جو بیت المال ہوتا تھا جس میں تمام مسلمان شریک ہوتے تھے، سب کا وہ مال ہوتا تھا، ان حکمرانوں نے اس مالوں کو صرف اپنی جیبوں تک محدود کر لیا ہے، صرف یہی اس سے جیسا چاہے ویسا تصرف کرتے ہیں۔ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ تو جب ہم امام حسین کے ان خطبوں کو پڑھتے ہیں اور امام حسین کے پاس جو خطوط اہل کوفہ کے پہنچے تھے ان کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا تھا کہ امام حسین حکومت کے لالچ میں یزید کے خلاف نہیں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، امام حسین صرف اس وجہ سے یزید کے خلاف نہیں اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ وہ جو ہے بے دین تھا، امام حسین صرف اس وجہ سے یزید کے خلاف نہیں اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ وہ باپ کا چونکہ بیٹا تھا اور بیٹا ہونے کی وجہ سے حکمراں بنا لیا گیا ہو، بلکہ امام حسین کے یزید کے خلاف کھڑا ہونے کی جو سب سے بنیادی اور اہم وجہ تھی وہ لوگوں کا مظلومیت کا شکار ہونا تھا، لوگوں پر ظلم کرنا تھا۔ اگر لوگوں پر ظلم نہ کیا جاتا اور جو کہ اسلامی اصول کے اندر جو 3 بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں کہ لوگوں کی جان محفوظ ہو، لوگوں کے مال محفوظ ہوں، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، اگر اس دور کے حکمراں لوگوں کی جانیں محفوظ رکھتے، لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرتے، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے تو بھلے سے وہ اپنے آپ میں کچھ بھی رہے ہوں، مجھے لگتا ہے کہ امام حسین نہیں کھڑے ہوتے۔ تو امام حسین کے ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ یہ تھی۔